آپ فرماتے ہیں کہ تم چپ ہو جاؤ کیونکہ اب کچھ ہونے والا ہے، تو یہ سب کچھ کیسے ہوگا؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا یا سنا کہ ایک درویش تھے اور انہوں نے چپ کا روزہ رکھ لیا؟ کبھی آپ نے یہ بات سنی؟ تو ایک درویش تھے، انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بدل لیا اور گاؤں میں چلے گئے۔ وہاں وہ کسی سے ملتے جلتے نہیں تھے، تخلیے میں چلے گئے تھے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سا مقام ہوتا ہے جہاں چپ کرا دیا جاتا ہے اور بندہ چپ کر جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جب صاحبان عقل گستاخ ہو جائیں، وہاں پر فقیر کو خاموش رہنے کا حکم ہو جاتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ ان کی عقل جو ہے اب گستاخی میں داخل ہو گئی ہے اور اب یہ ان کی سزا ہے، اور یہ ان عقل والوں کے لیے بہت بڑی سزا ہے جن کی عقل نے ان کو گستاخ بنا دیا ہے کہ فقیر خاموش ہو جائے۔ عقل اگر آپ کو ہمبل انکسار نہیں بنا رہی ہے تو سمجھو کہ بہت بڑی سزا ہے۔ کوئی بھی بڑی تبدیلی، ٹوٹل ٹرانسفارمیشن یا معاشرے کی تخلیق یا کوئی اور واقعہ جو ہے اس وقت تک کبھی مارز وجود میں نہیں آئے گا جب تک کہ عقل مؤدب ہونی شروع نہ ہو جائے۔ گستاخ عقل جو ہے یہ عذاب ہے، اس عقل والے کے اوپر بھی ہے اور باقیوں کے لیے بھی ہے۔ فی الحال کچھ آثار نمودار ہوئے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ عقلیں جو ہیں کچھ مؤدب ہو رہی ہیں، اور عذاب کی شکل میں سزا جو ہوتی ہے وہ عقل مندوں کے باغی ہونے پر ہوتی ہے۔ یعنی جب عقل جو ہے یہ غیر مہذب ہو جاتی ہے اور غیر شائستہ ہو جاتی ہے، جتنا علم آتا ہے، جتنی تبدیلی آتی ہے، جو اخلاق آتا ہے، یہ انٹلیکچوئلز کے لیے ہے، دانشوروں کے لیے ہے۔ عوام الناس تو بڑے سادہ لوگ ہیں، وہ تو اللہ والے ہی ہوتے ہیں اور مکمل اللہ والے ہوتے ہیں، تو وہ پیور اللہ والے ہیں اور اللہ خود ہی ان کا کام کرتا ہے۔ کیونکہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور پڑھتے کس طرح ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں ہے کہ رزق کہاں سے آتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں اور بیل کی طرح کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ بات صرف جاننے والے کی ہے، اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جاننے والا مؤدب اور جاننے والا گستاخ۔ گستاخ عبرت کے اندر داخل ہونے والا ہے۔ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں کہ گستاخ انٹلیکٹ عقل جو ہے یہ عبرت میں داخل ہونے والی ہے، اور مؤدب انٹلیکٹ جو ہے وہ نافذ ہونے والی ہے، آپ کے معاشرے کی تصحیح کے لیے نافذ ہونے والی ہے۔ آپ لوگ بتائیں کہ اور کیا چاہیے؟ اس اطلاع کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو انٹلیکٹ عقل غیر مؤدب ہے، گستاخ ہے، جو ذہن گستاخ ہے، اس پر عبرت نازل ہونے والی ہے، اور جو انٹلیکٹ مؤدب ہے اس کا نفاذ ہونے والا ہے۔ نفاذ کے معنی یہ ہے کہ آپ کو دائرہ اختیار مل جائے گا، اور آپ کا دائرہ اختیار اتنا ہے جتنی آپ کے ذہن کی رینج ہوگی، تو اسے ہم دائرہ اختیار کہیں گے، اور وہ مل جائے گا۔ یہ اسی لائف کے اندر ہوگا، اور یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خواب کی بات بتا رہا ہوں یا آنے والے زمانے کی بات ہو، ریموٹ فیوچر کی بات ہو، مستقبل بعید کی بات ہو۔ مثلا یہ کہ جو 40 سال بعد شروع ہو جائے۔ لوگوں نے اللہ سے پوچھا کہ وہ وقت کب آئے گا جس سے آپ ڈرا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں ان کا اختلاف ہے، اور وہ بڑی عظیم خبر ہے۔ انہیں کہہ دیا جائے کہ جب کہہ دیا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو بس وہ ہو جائے گا، اور جلد ہی قریب وقت میں ہو جائے گا۔ اور اس میں کیا مشکل بات ہے کہ یہ کب ہوگا؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، پہاڑ میخیں بنائے ہیں اور میدان بنائے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں پہاڑوں پر میدان بنا سکتا ہوں، میدانوں میں سے پہاڑ نکال سکتا ہوں، زندگی میں سے موت اور موت میں سے زندگی بنا سکتا ہوں، تو مجھے وہ وقت لانا کیا مشکل ہے؟ تو تم پہلے اپنے آپ کو سمجھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور پھر یہ ساری صورت ایک بات پہ جا کے ختم ہوتی ہے کہ اے انسان، میں تمہیں ایک وقت کی اطلاع دیتا ہوں کہ ایک دن آئے گا، ہم تمہیں ایسے عذاب سے ڈراتے ہیں جو قریب ہے، جب انسان دیکھ لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا، اور اس دن کافر کہے گا کہ کاش ہم مٹی ہوتے۔ تو حق کا دن آئے گا، جس خبر کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ آنے والی ہے، وہ آئے گی۔ پھر آگے فرمان ہے کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک ایسے دن سے، یہ عقل والوں کے لیے ہے کہ ہم تمہیں ایک ایسے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ جس دن انسان اپنے اعمال کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لے گا، اور وہ عذاب کا دن ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں اس دن سے ڈرا رہا ہوں۔
ہم تمہیں ڈراتے ہیں اس عذاب سے جو بہت قریب ہے، تو پہلے خبر ہی یہی دی گئی ہے کہ وہ قریب ہے، قریب ہے۔ اب بتائیں کہ قیامت ہوتی کیا ہے؟ تو قیامت اس کو بولتے ہیں جب آپ کے اعمال کا نتیجہ آپ کے سامنے پڑا ہو۔ اور قیامت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کہ ڈرو اس وقت سے جب تمہارے اعمال کا نتیجہ تمہاری ٹیبل پر پڑا ہو، تو یہ عذاب ہوگا اور یہی قیامت ہوگی۔ اس لیے اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تمہارے لیے عبرت کا انداز لے کر آئیں، اس سے استغفار کے ذریعے نجات پا جاؤ، اور وہ جو انٹلیکٹ عقل گستاخ ہے آپ اسے ٹیم ڈاؤن کر لو، چکا دو۔ بس آپ اپنے اعمال کے نتیجے سے ڈرو اور کسی انسان سے نہ ڈرو، صرف اس بات سے ڈرو جو آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ ڈر ہو کہ جو کچھ کر کے آئے ہو وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور جو نہیں کیا وہی کرنا تھا، اور جو نتیجہ ہے اس سے بچنا ہے۔ اب آپ کی عقل کیا کرے گی؟ یہ اللہ کے انداز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کیا بات ہے! وہ تو کبھی بات ایک طرح سے سمجھاتا ہے اور کبھی کسی اور طرح سے سمجھاتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ جلدی ہونے والی قیامت ہے، تو اللہ یہ کہہ سکتا ہے؟ اللہ کے دن اور رات اور ہیں، اس کی باتیں اور ہیں۔ تو ہم نے یہ بتایا ہے کہ گستاخوں کا اصل ان کے لیے عبرت لا رہا ہے، اور وہ جو عقل مند ہے، سنسیئر، مخلص ہے، ذہین ہے، گستاخ نہیں ہے، ماننے والا اور مؤدب ہے، تو اس کے نفاذ کا وقت آ رہا ہے۔ نفاذ کا معنی یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے، بلکہ آپ یوں کہو کہ اچھوں کے لیے اچھا وقت آ رہا ہے اور بروں کے لیے برا وقت آ رہا ہے۔ یہ تو آسان بات ہے، اور اس میں کیا مشکل بات ہے؟ برا کون ہے؟ وہ آدمی جو اپنی عقل کو خدا سے جا کر ٹکرا دے اور خالق اور مخلوق کے درمیان فرق نہ سمجھے، بس اپنے آپ کو اطاعت میں رکھو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ اپنے اعمال کی جواب دہی کا خیال کرو، اس لیے ایسا معاشرہ ہونا چاہیے۔ معاشرہ خود بنانا چاہو گے تو شاید اس میں کوئی دقت ہو جائے۔ تو معاشرے کی اصلاح اسلام کی اپنی ضرورت ہے، اسلام کو اپنے لیے ضرورت ہے، ملک کو اپنے لیے بھی ضرورت ہے، اور آپ کو بھی ضرورت ہے۔ یہ اچھی بات ہے۔ اب یہ منظوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ اجازت کا انتظار کرو، ویٹ کرو۔ اب کن کے ساتھ فیکن ہونے کا انتظار ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بے شمار سچی باتیں غلط وقت پر بیان ہو کر اپنا مقام کھو بیٹھی۔ خاکسار تحریک بہت سچی تحریک تھی، لیکن بہت ایل ٹائمڈ تھی، تو وہ آگے پیچھے ہو گئی۔ اسی طرح ایک اسلامی جماعت بہت اچھی تحریک تھی، لیکن ٹائم کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئی۔ حتیٰ کہ کوئی تنظیم کم ہی ایسی ہوگی کہ جو غلط آئی ہو، لیکن ٹائم غلط ہونے کی وجہ سے وہ اپنا مقام کھو بیٹھی۔ اس لیے آپ اپنی تحریک، اپنی تنظیم کو ایل ٹائم نہ کرنا، ویٹ کرنا، انتظار کرنا، تاکہ اللہ کے فضل کو جوش میں آنے دیا جائے اور وہ خود ہی نافذ کرے گا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ آپ کسی کی نیت پر شک نہ کرو، سب اچھی نیت والے تھے، مگر اللہ نے کسی کو منظوری دی اور کسی کو نہ دی۔ قائد اعظم رحمت اللہ ایسے انسان تھے کہ ان کی نیت صحیح تھی اور ان کو ایسا مقام مل گیا، کامیابی مل گئی۔ لوگ کہتے رہ گئے کہ بھئی جانے دو کہ اسلام کے نام پر کیا کر رہے ہو، بس یہ سب چھوڑ دو، مگر اس کے اندر کوئی ایسی منظوری کی بات تھی کہ وہ واقعہ ہو گیا، اور جیسے بھی ہوا سو وہ ہو گیا۔ تو نیت صحیح ہونی چاہیے اور اچھے وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔